صاحب کیا یہ بیانیے کو لے کے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جناب باجوہ کو لے کر جناب چونکہ مسلم لیگ کا بیانیہ رہا اور اب تو تحریک انصاف بھی بہت سارے حوالوں سے جنرل باجوہ کو بلیم کرتی ہے، آپ کی پارٹی جنرل باجوہ جنرل فیض کو بلیم کرتی ہے، تو آپ کا ان دو کرداروں کے حوالے سے کیا بیانیہ ہوگا جب نواز شریف صاحب پاکستان میں واپس ہوں گے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے؟ دیکھیے آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ جنرل فیض جو دیگر کردار ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے؟ دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ میرا خیال ہے وہ بہت پاپولر ایک گرافک ہے، میاں نواز شریف صاحب جب ابھی ریسنٹلی ان کو جب سزا ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، میں 2017 کی بات کر رہا ہوں، اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کا وہ میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ میرے نزدیک وہ ہے میاں نواز شریف کا دل اور وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی سوچ، اور یہ دو آپ کے پاس چوائسز ہیں، آپ ملک کو ٹھیک کرنے میں لگ جائیں یا آپ اپنے انتقام اور ان چیزوں کے سیٹلمنٹ میں لگ جائیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے جیسے اللہ پہ چھوڑا، مجھے آپ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں اتنی جلدی کسی کو جو کلپریٹس ہوتے ایکسپوز ہوتے ہوئے دکھا دیں، کتنی جلدی اپنا ارشد ملک صاحب مرحوم نے اپنی کنفیشن کی، کتنی جلدی جسٹس شوکت صدیقی نے قوم کو پیغام دیے، کتنی جلدی دوسرے شواہد سامنے آئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جب معاملہ میاں نواز شریف صاحب نے اللہ پہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جب آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو پوری توانائیاں ہیں وہ ماضی کی طرح قوم کی بہتری کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، قوم کو دوبارہ وہ ایک اچھی خوشحال زندگی دینے کے لیے، ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے، پاکستان کو ترقی کے روڈ پر دوبارہ چلانے کے لیے وہ ان کے پرائرٹیز ہوں گی، جہاں تک مجھے سمجھ ہے۔ پی ایم ایل این بیانیوں کو لے کر پی ایم ایل این کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے کسی قسم کی؟ دیکھیں، لیڈر بیانیہ طے کرتا ہے، میری سوچ ہو سکتی ہے، لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن 10 بیانیے نہیں ہوتے، لیڈر کا بیانیہ ہوتا ہے۔ اور لیڈر نے تو آج نہیں 2017 میں کہہ دیتا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں نے تو آپ کو ابھی عرض کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی لوگ کریکٹر ایکسپوز ہوئے ہیں، کبھی اتنی جلدی ایکسپوز ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر ایکسپوز کیا ہے تو صرف ایکسپوز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اکاؤنٹ بھی سیٹل کروائیں گے۔ کوئی کہیں چھپ رہا ہوتا ہے، کوئی سوشل گیدرنگ سے کوئی وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ سارا اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ اللہ تعالیٰ پہ میاں نواز شریف نے چھوڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے کم عرصے میں اس کا نتیجہ ملا ہے اور لوگ دنیا کو دکھا دیا گیا ہے کہ پورا فراڈ کیس تھا، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی تھی، اور اس کا نقصان 24 کروڑ عوام نے بھگتا ہے، پاکستان نے بھگتا ہے۔ پاکستان کی ترقی اپنے کئی دہائیوں پیچھے چلی گئی ہے۔ 24ویں معیشت سے 47ویں معیشت جو ایک سینٹنس ہے، یہ بہت میننگ فل ہے، یہ سارا کا سارا سم ٹوٹل ہے تباہی کا۔ ڈاکٹر صاحب، جو معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے جو FCIC بنی ہے، اس کا آپ کی دور حکومت میں جو آنے والی حکومت ہے اس میں مستقبل کیسا دیکھتے ہیں اور کون سے ایسے اہداف ہیں جن کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، جو SFIC بنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا، یہ ہے کیا، I'm sure کہ آپ سب کو پتا ہوگا، میں چونکہ اس میں انوالو رہا ہوں، یہ ایک ون ونڈو آپریشن ہے، اور پاکستان جو ہے وہ پاکستان از نون کہ پاکستان کو انفارچونیٹلی یہاں جو ہمارے بیوروکریٹک ریڈ رولز ہیں، وہ کسی انویسٹر کو یا کسی جو پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہے اس کو آسانیاں نہیں دیتے۔ یہ جو ایک فورم بنایا گیا ہے قانون کے تحت اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے لا کا حصہ اس وقت، اس کا مین مقصد یہ ہے ٹو فیسیلیٹیٹ، جیسے اس کے نام سے بھی ظاہر ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن جو ہے کاؤنسل۔ تو اس میں چونکہ تمام سٹیک ہولڈرز بھی موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کے لیے جو ایک وہیکل چاہیے تھی، میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں، وہ بن چکی ہے، وہ ہے پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ۔ وہ جو پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ بنا ہے، وہ اس کے نیچے آپ ایگریکلچر سب فنڈ بنا سکتے ہیں، اور بنائیں گے انشاءاللہ، اللہ نے موقع دیا۔ اس کے نیچے آپ منرلز کی انویسٹمنٹ کے لیے سب فنڈ بنا سکتے ہیں، اس کے نیچے آپ IT کے لیے بنا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے بنا سکتے ہیں، بنے گئے۔ یہ پلان تھا، اور یہ جو قانون ہے یہ دنیا میں 60 ملکوں میں سوورن ویلتھ فنڈ کنٹریز نے بنائے ہیں۔ انڈونیشیا نے یہ فنڈ بنایا، ٹیک آف کر کے انڈونیشیا تمام مشکلات ہماری طرح تھی، اس کی بھی آج سے چند سال پہلے وہ اس میں نکل گیا ہے۔
تو ہم نے ڈے ون میں اس فنڈ میں جو کہ پارلیمنٹ ایکٹ کے تحت بنا ہے، کمپنی لاء کے تحت نہیں، تو اس لیے بڑا مضبوط فنڈ ہے، یہ مضبوط قانون کے تحت بنا ہے، پارلیمنٹ کے قانون کے تحت بنا ہے ریسنٹلی. اس فنڈ کی ڈے ون کے اوپر ہم نے جو اس پہ ایسٹس ڈالے ہیں وہ پاکستان کے 2.3 ٹریلین روپیز ہیں آج کی ویلیو، جو کہ $8 بلین ہے. تو اس لیے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارا یہ جتنا جو پلان تھا اور جو اللہ تعالیٰ موقع دیا اور ہم الیکشن جیتے، تو یہ پاکستان دوبارہ انشاءاللہ اسی طرح ٹیک آف کرے گا. اور پاکستان یہ ہے کہ کیا ہمیں پاکستان سے لے کر پاکستان کے مسائل، فار ایگزامپل بے روزگاری، لاقانونیت، اس کے بعد روزگار، مہنگائی، وہ بھی وہی ہے، اور بیانیہ حل کرنے کا بھی وہی ہے. یہ آخر مسئلہ کب حل ہوگا؟ آپ کو تو آپ بڑے عقل مند ہیں، یہ 24ویں معیشت بنی تو مسئلہ حل ہو گیا تھا نا. 2% انفلیشن تھی، مہنگائی تھی فوڈ کی،